السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ضیاء القرآت کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، اور کچھ مجبوریوں کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اب روزانہ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے کا سبق پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں کہ حرف کے ادا کرنے میں جس جگہ آواز ٹھہرتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ سکتہ کے بعد اب مخارج کی تعریف مصنف علیہ رحمہ یہاں سے کر رہے ہیں۔ جو حضرات ہمارے گزشتہ ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے، انہیں یاد بھی ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ترتیل کے دو جز ہیں، یعنی ترتیل کل ہے اس کے دو جز ہیں، ایک تجوید الحروف اور دوسرا معرفت وقوف۔ اسی طرح پھر تجوید کے بھی دو جز ہیں، نمبر ایک مخارج الحروف، نمبر دو صفات الحروف۔ تو تجوید کا پہلا جز ہے مخارج الحروف، لہٰذا مصنف علیہ رحمہ مخرج کی تعریف کرتے ہیں یہاں سے۔ اور ایک بات ذہن نشی اور کر لیں، کسی حرف کے ادا میں جس جگہ آواز ٹھہرے گی اسی جگہ سے مخرج جو ہے نکلے گا، کیونکہ حرف کا ادا ہونا اعتماد صوت پر موقوف ہے، چنانچہ اسی ادائے حروف کے لحاظ سے مقطع صوت کو مخرج کہا گیا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مخرج کے ادا کرنے میں جس جگہ آواز ٹھہرتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ موافق کتب تجوید جس حرف کا جو مخرج لکھا جاتا ہے اگر وہ وہیں سے ادا ہو تو حرف صحیح ہے ورنہ غلط۔ صرف اسی غلط حرف کو صحیح اور مخرج اصلی سے ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ حروف 29 ہیں، مصنف علیہ رحمہ نے 29 حروفوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے یہ نہیں بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ جو حروف صحیح ادا ہوتے ہیں ان میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو حروف صحیح نہ ادا ہوتے ہوں ان کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ قدرتاً انسان سے کچھ نہ کچھ حروف ادا ہوتے ہیں اگرچہ غلط ہی تلفظ ہوں۔ اس لیے چاہیے کہ کتب تجوید میں حرفوں کے جو مخارج لکھے ہیں پہلے اپنے ادائے حرف کو ان مخارج سے تطبیق دیں، ملائیں کہ جو ہم سے حرف ادا ہو رہا ہے وہ ان مخارج کے تحت ہے یا نہیں ہے۔ اگر حرفوں کا ادا ہونا کتب تجوید کے موافق ہے تو پھر صحیح ہے، کوئی بات ہی نہیں، اور اگر حروف غلط ہوں یعنی کتب مخارج میں تو کچھ اور جگہ بتایا گیا ہے، ہم سے جو ادا ہو رہا ہے وہ کہیں اور سے ادا ہو رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو وہی مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان کو کوشش کے ساتھ صحیح کر کے مشق کر لے۔ اب مشق کرنے کے لیے ایک ضروری ہے، اچھا ایک چیز ذہن نصیب کریں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ جو کتاب میں جو مخارج لکھے ہوئے ہیں انہی جگہوں سے ہمارا حرف ادا ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو کسی ماہر قاری کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ قرات یہ نقلی ہے، نقلاً بعد نقل نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماہر قاری کی ضرورت پڑے گی۔ ماہر قاری کو جب سنائیں گے، جب وہ سنے گا تو وہ بتائے گا کہ تمہارا جو مخرج ہے حروف کے مخارج صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہے۔ اچھا، مخرج کے ساتھ ساتھ صفات لازمہ کو بھی ملحوظ رکھیں، ورنہ ادائے حروف میں خامیاں رہیں گی۔ آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور مخرج پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا مقصود ہو اس کو ساکن کر کے اس کے پہلے حمزہ مفتوحہ لا کر ادا کیا جائے، جیسے اب کی با، بس جس جگہ آواز ٹھہر جائے وہی اس کا مخرج ہوگا۔ تو مخرج پہچاننے کا جو یہ طریقہ بیان کیا گیا مصنف علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا ہے، پڑھنے والوں کو چاہیے کہ طریقے مذکورہ کے موافق تمام حرفوں کے مخارج معلوم کریں۔
اس میں تو صرف اب دے دیا ہے، لہٰذا جب پہچاننا ہوگا تو تمام حروف کو، ساکن حروف کو لائیں گے، اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لائیں گے۔ اب چونکہ با خ مخرج پہچاننا زیادہ آسان ہے، اس لیے پہچانے مخارج میں با کو بتایا گیا، ورنہ اختیار ہے جس حرف کو چاہیں اسی طریقہ کے موافق ادا کر کے پہچانیں۔ اب یہاں سے آگے بیان کر رہے ہیں کل حروف 29 اور مخرج 17 ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کل کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی چیز کل کے سبق میں جو بتایا جائے گا وہ یہ بتایا جائے گا کہ مخرج کی قسمیں کتنی ہیں۔ پھر مخرج کی اگر 2 قسمیں ہیں تو پہلی قسم مخفف کی کتنی قسمیں ہیں، مقدر کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس میں کتنی قسمیں ہیں، تو اس میں یعنی حلق ہے، لسان ہے، شفت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو حلق میں کتنے حروف ہیں، سب کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے سبق میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ حروف کے بارے میں بتاؤں گا کہ حروف اصلی کتنے ہیں، حروف فرعی کتنے ہیں، اور مخرج جو ہیں مخارج کسی کے نزدیک 17 ہیں، کسی کے نزدیک 16 ہیں، کوئی 14 ہیں، تو کس کے نزدیک 17 ہے، کس کے نزدیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے سبق میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم اور آپ کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔